السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب, بڑی بڑی خبریں آج. بڑی بڑی خبروں سے مراد یہ کہ بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور میچ انٹرسٹنگ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. اچھا, پہلے نہیں تھا انٹرسٹنگ مرحلہ؟ پہلے تھوڑا وہ جو شکست ہوئی ہے پہلے راؤنڈ میں, وہ انٹرسٹنگ نہیں تھی؟ نہیں, وہ انٹرسٹنگ کہہ سکتے ہیں, وہ بھی انٹرسٹنگ تھی. اس وقت بھی بڑا کیوریوسٹی تھی, کچھ آپ نے بھی باندھ دی تھی کہ یہ ڈو اور ڈائی گورنمنٹ کی تیاریاں یہ وہ. اس کے بعد سے بڑے لوگوں نے یہ لائن پک کی, لیکن گورنمنٹ نے اپنے لیے ایک لائف لائن بائی کر لی تھی. وہ آپ نے بھی بتا دیا, ایک ہلہ اور بولیں گے اور اس میں پار ہو جائیں گے. یہ پریڈکشن تھی آپ کی کل کی. میرا سوال رہ گیا کل بھی کہ اگر نہ پاس ہوئے تو پھر کیا ہوگا. وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے, لیکن جو بڑی بڑی خبروں میں میرا انٹرسٹ ہے وہ ہے گورنمنٹ کی کچھ مووز. اب یہ جب چل رہا ہے گیم تو گورنمنٹ نے اپنے پتے تو کھیلنے ہیں. اس میں ایک اسپیکر سیکریٹریٹ, قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے ایک پارٹی پوزیشن جاری ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مائنس کر کے ریزرو سیٹس, ہماری پارٹی پوزیشن یہ ہے. آج مولانا بھی پریس کانفرنس میں کچھ سوالوں کے جواب دیتے ہیں, لیکن کوئی خاص جذبے کے ساتھ وہ زوردار اننگز انہوں نے نہیں کھیلی, چھکے چوکے نہیں مارے. اور تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی, لیکن مقام تبدیل ہو گیا نا, مینار پاکستان نہیں. تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک بڑی پیش رفت جو ہوئی اس کے بارے میں. حیرت انگیز طور پر چہ نہیں ہو رہی تھیں, آپ نے سب سے پہلے وہ خبر نکالی. کیا تھی وہ, ذرا سن لیتے ہیں. بتایا کچھ اور قانون بھی چینج کرنے پڑیں گے, وچ از ناٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, سادہ اکثریت. وہ کیا ہے, ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر, جو کہ ابھی انہوں نے قاضی صاحب کے کہنے کے اوپر ابھی حال ہی میں تبدیل کیا تھا کہ چیف جسٹس صرف خود نہیں بینچز بنائے گا, بلکہ کمیٹی 3 رکنی بنے گی. 3 رکن کی کمیٹی, انہوں نے اپنا اختیار دے دیا تھا فائز عیسیٰ صاحب نے نا. اب پچھتا رہے ہیں کیونکہ وہ جو 2 آگے آ گئے ہیں وہ ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. تو اب قاضی صاحب اس قسم کے بینچ ہی نہیں بنا سکتے جس قسم کے بینچ کی ضرورت ہے, آگے جس قسم کی چیزیں ہونی ہیں. تو اس کو بھی ایک پریکٹس پروسیجر کو ریورس کرنا پڑے گا. اچھا, کان کو ادھر کے بجائے, ہاں کان کو ادھر کے بجائے تھوڑا سا ادھر سے پکڑ لیا, کیونکہ آپ خبر پہلے نکال لیتے تو شاید وہاں مصیبت پڑ جاتی ہے, کہ اس کے بجائے ادھر سے ٹیوننگ کر لیتے ہیں. اور وہ ٹیوننگ اس طرح سے ہے کہ اب جو 3 میں پہلے 2 سینئر موسٹ اور آ جاتے تھے چیف جسٹس کے علاوہ, اب چیف جسٹس خود پک اینڈ چوز کر لیں گے کہ باقی میں سے کس کو لانا ہے. اور حیرت انگیز طور پر یہ آرڈیننس بنتا ہے, ساتھ ہی ادھر سپریم کورٹ کی طرف سے رجسٹرار آفس کی طرف سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ کمیٹی جو ہے وہ اس میں اب جسٹس امین الدین ہوں گے بجائے جسٹس منیب اختر کے, اور منڈے کو اس کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے کمیٹی کا. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اتنی کوئک یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اوبویسلی جی, بیکاز اب اگر ایک ماہ رہ گیا قاضی صاحب کا, اور آگے وہ 8 لوگوں نے جو وضاحت دی تھی اس کے اوپر جھگڑے چل رہے ہیں نا اس وقت. ایک طرف تو ڈپٹی رجسٹرار کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیوں یہ کیا, آپ تو کر ہی نہیں سکتے تھے شو کاز لسٹ کے بغیر چیمبر میں بیٹھ کے. ادھر سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا ہے, وہ مان نہیں رہی ہے بات. ادھر سے نیشنل اسمبلی اسپیکر نے ایک نیا آرڈر ایشو کر دیا ہے. تو وہ جو 8 لوگوں نے جو راتوں رات بیٹھ کے جلدی سے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اس کے پیچھے تو ابھی ایشو ہے نا کہ پوری ججمنٹ آنی ہے. تو اب وہ کیونکہ اب جب ججمنٹ ابھی آئی نہیں ہے, آ جائے گی, مگر اس ججمنٹ جو بھی آئے گی اس کو بھی ریورس کرنا ہوگا نا. تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے, اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ہمارے سامنے ہے اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پہلے آئے گا معاملہ زیر غور ہوگا اس کو آپ پہلے ٹیک اپ کریں گے. 63A کے ابھی تک ریویو پٹیشن پڑی ہوئی ہے, وہ ریویو نہیں ہو سکا. 63A نے تو یہی کہا جاتا ہے کہ آئین لکھ دی ہے جی, ری رائٹ کر دیا. تو اب وہ جو ری رائٹ کی ہے اس کو ان رائٹ کرنا ہے نا. اوکے, ہاں, تو قاضی صاحب پھر بینچ بنائیں گے نا. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے بیسیکلی وہ چیف جسٹس کی پوزیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو دوسری طرف جو ہم پارٹی پوزیشن اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے جاری ہوتے دیکھ رہے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر الیکشن کمیشن کوئی موو نہیں کرتا, 3 سے 4 اس کے اجلاس بے نتیجہ ختم ہو جاتے ہیں. سپریم کورٹ کے 8 ججز کی جو وضاحت ہے وہ ان فیلڈ ہے. الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی الیکشن کو لے کر بیٹھا ہے, لیکن ابھی تک اس نے کوئی پیش رفت نہیں کی. ادھر سے ایاز صادق صاحب پہلے خط لکھ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک پارٹی پوزیشن جاری کر دیتے ہیں. اس کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے, یہ الیکشن کمیشن کو پش کر رہے ہیں. اچھا, کہ یہ ہمارا موقف ہے پارلیمنٹ کا, جی آپ مہربانی کر کے یہی موقف اختیار کریں تاکہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو اسی طریقے سے قانون کو انٹرپریٹ کریں. اچھا, اور آپ مہربانی کریں سپریم کورٹ جو آپ کو کہہ رہا ہے آپ اس طرف نہ جائیں. اب الیکشن کمیشن کیوں یہ کیا کرے گا یا کیا سوچ رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا سوچ رہے ہیں. دیکھیے, الیکشن کمیشن کو اسمبلی والے یہ کہہ رہے ہیں, اسپیکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری
ریزرو سیٹس ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو ہے ان میں سے ایک بھی ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کو نہیں ملے گی. وہ پی ٹی آئی کو مائنس کر چکے ہیں سارے, مائنس کر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کو نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے لسٹ پہلے نہیں دی تھی اور اپنا کسی نے ان کے پلیٹ فارم کے اوپر نہیں لڑا. جی جی اور اگر وہ ایس آئی سی میں گئے ہیں تو اب وہ فلو کراسنگ ہو جاتی ہے, اس لیے آپ نہیں دے سکتے ان کو. تو یہ سیٹیں ہمیں ملیں گی. ٹھیک. انہوں نے تو مگر یہاں اپنے آپ کو نہیں دی اس ٹیبل کے اندر. یہی ٹیبل ہے نا جس کو انہوں نے بنا کے بھیجا ہے. جی انہوں نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے, مینشن کر دیا ہے. 15 ہماری ایکسکلوڈ ہیں, 5 پیپلز پارٹی کی ایکسکلوڈ ہیں, 3 جے یو آئی فے کی ایکسکلوڈ ہیں, لیکن وہ اپوزیشن میں ہیں. ہاں تو اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 213 سیٹیں ہیں اس وقت اپنے اتحادیوں کی, اور اس میں سے ہم 20 ریزرو سیٹس جو ہیں وہ اس میں گن نہیں رہے ہیں. مگر وہ یہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں دے دیں, ظاہر ہے. اگر جب ان کو مل جائیں گی تو ان کی 2/3 ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا اب بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کرے گی. سپریم کورٹ نے تو کہا یہ 23 کی 23 پی ٹی آئی کو مل جائے, یہ 21-22. سپریم کورٹ نے تو کہا ساری دے دیں. ہاں جی, جو بنتی ہیں جتنی بنتی ہیں وہ دے دیں. اور یہ جو 21, 31, 39 اور 41 والا انہوں نے ایک ہی کر دیا, 80 کے 80 کر دیا کہ 80 ہے ان کی اور ان کے اوپر ان کو ملنی چاہیے. اب الیکشن کمیشن کا پرابلم یہ ہے کہ کیا وہ سپریم کورٹ کی بات مانے جو ایک ایکسٹریم ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں ساری کی ساری دے دیں ان کو پی ٹی آئی کو, جی, اور ادھر ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں ان کو ایک بھی نہیں دینی. ہاں تو اب الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ ایکٹ کو یوز کر رہے ہیں نا, جو قانون بنا. ایک کی طرف ایکٹ ہے, دوسری طرف سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. اب الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ تو اب الیکشن کمیشن میرے جو ناقص رائے ہے, رائے نہیں, میرا اوپینین ہے ان دا سینس آف اسیسمنٹ, کہ الیکشن کمیشن ایک مشکل میں ہے. بالکل. انہوں نے سپریم کورٹ کے آگے ایک بات مان لی ہے کہ جی جہاں تک تو وہ 39 کی بات ہے, جی جی, ان کے تو آگے ہیں ہمارے پاس. ہاں جی, ایفیڈیوٹس, اور انہوں نے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں. جی, وہ تو ہم مان لیتے ہیں کہ ان کا تو پی ٹی آئی کے اندر معاملہ کلیئر ہے, معاملہ کلیئر ہے. مگر جو باقی ہیں وہ ہم نہیں مانتے. وہ تو انڈیپینڈنٹ تھے نا, وہ انڈیپینڈنٹ سے ان کو ٹریٹ کریں گے ہم. یہ الیکشن کمیشن کا موقف تھا. اب یہ موقف نہ پارلیمنٹ کو ایکسیپٹیبل ہے نہ سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ کہتا ہے سارے لے لیں, وہ کہتے ہیں کہ سارے نہ لیں, کوئی بھی نہ لے. تو الیکشن کمیشن درمیان میں کھڑا ہے. اب کیا کرے گا الیکشن کمیشن؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نہ گورنمنٹ کی بات مانے گا یا پارلیمنٹ کی بات مانے گا, نہ سپریم کورٹ کی. وہ یہ کہے گا کہ وہ سپریم کورٹ جو ہم نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ 41 والے جو ہیں وہ ٹھیک ہے اور 39 والے ٹھیک نہیں ہیں, یا 39 ٹھیک ہے اور 41 ٹھیک نہیں ہے, تو یہ کچھ بات ان کی مانے گا, کچھ بات ان کی مانے گا, کیونکہ وہ پہلے ریکارڈ پہ کچھ بات مان چکے ہیں. جی بالکل, سپریم کورٹ پارشل امپلیمنٹ ہو چکا تھا, نیکسٹ ڈے ہی ہو گیا. اب وہ کلیریفیکیشن کچھ مانگ رہے تھے اباؤٹ دی ادرس. جی, تو اب وہ کلیریفیکیشن تو سپریم کورٹ نے الٹا ہی کر دیا نا, کہ کیا کلیریفیکیشن, ہاں آپ تاخیر کر رہے ہیں, آپ کو اب وہ پھنس گئے الیکشن کمیشن والے. اب وہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو وہ آئیں یا نہ آئیں. تو اس لیے اب میرا خیال ہے اسی لیے گورنمنٹ نے راتوں رات جلدی سے یہ قانون بھی پاس کر دیا کہ جی وہ کرنے بھی جا رہے ہیں اور بھی کچھ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, تو میرا خیال ہے کہ توسیع تو نہیں دینے جا رہے, کسی توسیع نہیں کرنے جا رہے, بٹ یہ ضرور ہو رہا ہے کہ یہ ایک آدھی سیٹیں مل جائیں گی پی ٹی آئی کو, ریزرو سیٹس, اور آدھی مل جائیں گی لگ بھگ آدھی حکومتی اتحاد کو ان کو. مگر اس کے ساتھ پھر بھی 2/3 نہیں بنتا. اچھا, پھر بھی ایک آدھ شارٹ ہو جاتا ہے اسمبلی میں, اور سینٹ کے اندر تو ویسے ہی پرابلم بنا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود کہ نیشنل اسمبلی میں وہ 2/3 میجورٹی ہو جائے گی ان کی, مگر سینٹ میں نہیں ہوگی. تو سینٹ کو میرا خیال ہے وہاں پھر ان کو مولانا کی ہیلپ لینی پڑے گی. تو اگر 63A پہ یہ بینچ بن جاتا ہے اور وہ اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں اور یہ ریورس ہو جاتا ہے 63A پہ, جو آئین کو ری رائٹ آپ نے جیسے کہا, تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا نا, فلور کراسنگ والا. ہاں نہیں, اب تو یہی ہے کہ اگر 63A ریورس ہو جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے یہ فلو کراسنگ ہو جائے گی. فلو کراسنگ ہو جائے گی, اس میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے مگر ووٹ کاؤنٹ ہوگا. تو یہ میرا خیال ہے انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ, کچھ پی ٹی آئی کے لوگ یا کچھ اور لوگ, جن کو وہ کہیں گے جی آپ ادھر آ جائیں, ہمارے لیے ووٹ کر دیں, اور میرا خیال ہے کھلاؤ پلاؤ کر کے کام چلا لیں گے اپنا. تو 2/3 تو ہو جائے گی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ امینڈمنٹ کریں گے, یہ ان کے پاس ہے میجورٹی, یہ بنا لیں گے 2/3 کی. چلیں اب میرے سوال کی باری آ گئی. آپ نے کہا تھا یہ اپنے اگلے امتحان میں پاس ہو جائیں گے, اگر پاس نہ ہوئے تو چوائس نہیں ہے, چوائس نہیں ہے. دیکھیے یہ تو کریں گے نا, یہ تو کہیں ہم پاس ہو گئے ہیں, دھکا لگائیں گے ادھر سے ادھر سے, they'll cut corners, they'll do everything.
ایونچولی جائے گا سپریم کورٹ کے پاس. چیلنج ہو جائے گا آپ ظاہر ہے اوبویسلی چیلنج تو ہوگا نا, ایوری تھنگ از بینگ چیلنج. اگر انہوں نے یہ جو بات کہی ہے نا, یہ جو پروسیجر میں جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے, وہ اس کو سوچیں نا وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی کیس بھی ٹیک اپ اگر سپریم کورٹ کرتا ہے جی تو پہلے تو یہ ہے کہ اگر 184 کے اندر کرتا ہے 3 میں تو بتایا کیوں اس نے اس کو, اس کا پبلک امپورٹنس کیا ہے. دوسرا یہ کہ اگر آؤٹ آف ٹرن اس کو وہ سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ نہ کریں, یہ نہیں ہوگا آگے سے, جو پہلے کیسز لگے ہوئے پہلے ان کو کریں. اگر ان کے جو یہ قانون پاس کرنے جا رہے ہیں یا کوئی نئی پٹیشن آتی ہے چیلنجنگ جو گورنمنٹ کرتی ہے یا فلو کراسنگ ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں اس کی پھر کیا ارجنسی ہے اتنی سننے کی, پہلے جو چیزیں پڑی ہوئی ان کو ختم کریں. تو اسی لیے اس کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ یہ ایمرجنسی کے اندر جو کام پارلیمنٹ کرنے جا رہی ہے یا جو ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر, اس کو لوگ اگر چیلنج بھی کریں تو یہ آگے سے کہیں یہ آپ تو ابھی اس کی انتظار کریں, بعد میں ہوتا رہے گا, پہلے باقی چیزیں تو حل کریں. تو آئی تھنک دیٹ از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو, کہ دے آر ٹرائنگ ٹو کلپ میک شیور کہ سپریم کورٹ ایمرجنسی میں یہ جو میجورٹی 8 ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی چیز ٹیک اپ نہ کر سکیں آؤٹ آف ٹرن, بیکاز وہ جو بھی آؤٹ آف ٹرن پک اپ کریں گے وہ ظاہر ہے اٹ ول بی اگینسٹ دا گورنمنٹ. تو وہ کہہ رہے ہیں پہلے پرانے معاملے جو ہیں وہ حل کریں تو پھر ادھر آئیے گا. ان دا مین ٹائم وہ اپنے کروا لیں گے, قاضی صاحب آ جائیں گے, بیٹھ جائیں گے, ان کے 3 ممبر جو وہ بھی وہاں بھی وہ امین الحسن جج صاحب آ جائیں گے, اور میرا خیال منصور علی شاہ صاحب مائنورٹی میں ہو جائیں گے, پھر یہ بناتے رہیں گے جو کہ بنانا ہے انہوں نے بینچز. اچھا اب یہ کشمکش تھوڑی گہری ہوتی جا رہی ہے, الیکشن کمیشن کا کوئی بھی فیصلہ نہ کرنا اور ٹائم دینا گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ کچھ انیشیٹ کرے, گورنمنٹ کچھ بڑھے آگے یا سٹیپس لے, اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے وہ 8 ججز جو وضاحتی نوٹ دے کر بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, اور وہ کہہ چکے ہیں کہ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کی. ان ججز کے پاس ایسے میں کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ بڑا مشکل ہے کہنا کہ ان کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے. میرا خیال ہے وہ بھی ٹوٹ جائیں گے. یہ پھر میں ایک ریڈ لائن کراس کر رہا ہوں. میرا خیال ہے ان کے اوپر بڑا پریشر ہوگا اب دونوں طرف سے کہ 8 کے 6 رہ جائیں تو بہتر ہے, آگے جو فیصلے ہونے ہیں. اینڈ آل دس ہیز ٹو بی ڈن کوئکلی. دے کانٹ الاؤ دی 8 میجورٹی ٹو کنٹینیو ٹو. یہ ان کا یہ موقف ہے گورنمنٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کہ یہ تو ون سائیڈڈ ہوگی ساری بات. تو ساری جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کی بات نہ سنی جائے اور ہر چیز جو وہ کرتے ہیں اس کو چیلنج کیا جائے. اور ڈویژن تو نظر آ گئی ہے نا کہ اگر ڈپٹی رجسٹرار نے پہلے ہی چیلنج کر دیا ہے تو اب آگے تو مسئلے بنے گے نا ڈیفینیٹلی. اور یہ جو منیر اختر صاحب کو آؤٹ کر دیا ہے تو اس لیے ٹربل میکر کو انہوں نے باہر کر دیا ہے. اب بلاول نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے وتھ منصور علی شاہ. تو میرا خیال ہے آئی تھنک میں نے کل یہی پریڈکشن کی تھی کہ شاہ صاحب رہیں گے. ہی ول بی ان لائن ٹو بی دا نیکسٹ چیف جسٹس. ویدر قاضی صاحب اسٹیز آن اور ہی ڈزنٹ, آئی تھنک منصور علی شاہ از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ چیف جسٹس. کب ہوں گے دیٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے رائٹ ناؤ, because that will be preempting a lot of issues right now. But and I think realism جو ہے وہ آئے گی سپریم کورٹ کے اندر. اس وقت تھوڑی بہت اگریشن آئیڈیلزم چل رہی ہے, مگر میرا خیال ہے sooner or later things will become more realistic. اچھا, اور آئینی ترامیم میں کیا چیف الیکشن کمشنر کو بھی توسیع دینا شامل ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ ان 3 امپائرز کو ساتھ ملا کر یہ کھیلنا چاہتے ہیں, توسیع دینا چاہتے ہیں. خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, پہنچ گئے ہیں وہ؟ نہیں, ظاہر ہے بیکاز دیکھیں نا یہ all 3 have to be on the same side. اگر یہ ڈویژن یہاں ہو جاتی ہے بٹوین پارلیمنٹ اینڈ چیف الیکشن کمشنر, اور چیف الیکشن کمشنر کا افسر آفس جو ہے ادھر چلا جاتا ہے, گیم از اوور. تو اس وقت چیف الیکشن کمشنر بڑا بیلنس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ یہ بیلنس نہ لے کے بیٹھے ہوتے تو پارلیمنٹ تو اس وقت وہ ریزرو سیٹس مل جانی تھی ان کو. یہ انہوں نے تو فٹ ڈریگنگ کر رہے ہیں, انہوں نے تو پی ٹی آئی کو آن دا بیک فٹ رکھا ہوا ہے. اور بائی دا وے ناٹ ٹو فرگیٹ کہ جب پی ٹی آئی پاور میں تھی یا اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی تھی وایا دی اسٹیبلشمنٹ, تو یہی الیکشن کمیشن, ناٹ دس
इलेक्शन कमिश्नर, बट प्रीवियस वंस वो नहीं इंसाफ दे सके। वो भी, उनकी भी जो कार्रवाई थी उसको भी पीटीआई ने स्टॉल कर रखा था। कितने साल वो नहीं हुआ। फॉरेन फंडिंग केस और का इशारा? क्या, फॉरेन फंडिंग केस जो है 7 साल या 6 साल जो है वो बाबर साहब रोते रह गए। अच्छा। अब वो वहाँ के जो उस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कहते मैं क्या करता, वो मांग हर बात जो मैं उनके खिलाफ फैसला करता था वो हाई कोर्ट चले जाते थे और वहाँ से रिलीफ मिल जाती थी। उनका ये मौक़िफ़ है। कुछ लोगों का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, आपने कोशिश ही नहीं की, आप तो उनको ऐसे करके गेंद फेंकते थे तो वो गेंद चौका लगा देते थे, तो फिर आप कहते हैं जी कि मैं क्या करता, मैं तो गेंद बॉलिंग कर ही रहा था। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। मैंने एक दफ़ा कह दिया था कि मैं समझता था कि उस वक्त के इलेक्शन कमिश्नर साहब तकड़े नहीं थे। अच्छा। मगर फिर प्रोटेस्ट आ गई कि नहीं जी वो तो बड़े तकड़े थे, तो ये क्या, वो तो पीटीआई और अदालतें जो हैं वो गड़बड़ कर रही थी। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट आर्ग्यूमेंट, बट आई रिटेन माय पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज देखिए ना, इलेक्शन कमीशन जो भी है इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट अदारा, ना पहले था ना अब है। लेट्स फेस इट, लेट्स फेस दैट। और दिस नोशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको बड़ा मिसअंडरस्टैंड किया गया और इसको पोर्ट्रे भी गलत किया गया। इंडिपेंडेंस ये नहीं होती कि आपसे सेशन करना चाहे तो आपसे सीट कर जाए। ये देखिए, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना, इसमें एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे आर पैरामाउंट। आप पसंद करें या ना करें, दैट इज़ द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो आती है बाय इलेक्शंस। प्रॉब्लम आ जाती है जब इलेक्शंस ही कंट्रोवर्शियल हों, तो फिर पार्लियामेंट भी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, फिर दूसरे इदारे जो हैं वो हावी हो जाते हैं बिकॉज उनको पता होता है कि यहाँ प्रॉब्लम है। तो फिर वो जज एस्टैब्लिशमेंट भी थोड़ी सी पोजीशन ले लेती है, उधर से जजेस भी पोजीशन ले लेते हैं। मगर जब पार्लियामेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंट आए जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, पता हो कि ये पार्लियामेंट मेजॉरिटी ठीक ठाक मेजॉरिटी है, बड़ा मुश्किल हो जाता है पार्लियामेंट को और पार्टी और गवर्नमेंट को अंडरमाइन करना। अच्छा, जैसे आपका तबसरा है, इसी से जुड़ा ये सवाल जहन में आता है कि जब काजी फारिज़ ईसा साहब अभी चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की हिमायत में वो इतने आगे गए कि उन्होंने बेंचेस का हिस्सा बनना छोड़ दिया और उन्होंने ये मुतालबा किया कि पहले इसकी समाअत की जानी चाहिए। वो तब तो नहीं हो सकी, वो रोके रखा उसका रास्ता जैसे सुमरता बंदयाल साहब ने। उसके बाद ये जैसे ही आए, इन्होंने अपने हक़ में, यानी इस बिल के हक़ में इस फैसला किया और ये बन गया कानून। तनकीद की जाती रहती है हमेशा कि हुकूमत ऑर्डिनेंस से काम ना ले, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ना बने, लेकिन अब इसको ना सिर्फ ये कि अमेंड किया गया बल्कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए से नाफिज किया गया, सदर के सिग्नेचर्स इस पे हो गए। ये हस्बे ज़रूरत कानून साजी की अहमियत क्या है, ये भी चैलेंज हो सकता है? नहीं, उसकी वजह यह है कि हमेशा तारीख़ में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट्स ने ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए ही अपना काम चलाया है। वो बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें पार्लियामेंट, जो कानून ये कहता था कि ऑर्डिनेंस उस सूरत में आप ला सकते हैं जब पार्लियामेंट ना बैठी हो और कोई अर्जेंसी हो। यहाँ होता क्या है कि पार्लियामेंट एक दिन की छुट्टी पे होती है, पीछे से ऑर्डिनेंस ले आते हैं। तो ये तो बिल्कुल जो रूह है उस कानून की, उसको तो ये गवर्नमेंट ने, हर गवर्नमेंट ने किया है ऑर्डिनेंस के ज़रिए। ये 90 से ये चल रहा है, ऑर्डिनेंस, गवर्नमेंट बाय ऑर्डिनेंसेस। खान साहब ने भी किया, भुट्टो साहब ने भी किया, नवाज शरीफ साहब ने भी किया, पिछली हुकूमत ने भी किया, ये भी वो कर रहे हैं। सो इसलिए ये तो एक जनरल साबोटाज हो गया है दैट लॉ ऑर्डिनेंसेस आर यूज्ड टू बाईपास और क्विकन द स्पेस, और ताकि डिबेट ही ना हो। ऑर्डिनेंस ले आया, गया, डिबेट ही कोई नहीं, खत्म हुई बात। सो ये तो चलेगा, ये तो दिस विल कैरी ऑन। ठीक है, ये मामला ऐसे ही चलेगा और जाके जोर टूटेगा जब अक्टूबर का आखिरी अशरा गुजरेगा और उसके बाद पता चलेगा कौन आया कौन गया, किसका क्या बना। और आईनी तरामीम अलबत्ता अक्टूबर के पहले हफ्ते में कहा जा रहा है कि इस हवाले से हुकूमत कुछ ना कुछ कर गुजरेगी, लेकिन मुस्तकबिल क्या है वो आपने सेठी साहब से जाना। और भी बहुत से सवाल आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल गुड्डियाँ उड़ने जा रही हैं। सेठी साहब, हम गुड्डी उड़ाने के हवाले से बात कर रहे थे ब्रेक में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, वो भी लाहौर में। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए था कि यूँ लग रहा था कि इजाज़त नहीं मिलेगी, या जलसा किसी न किसी तरह मुलतवी हो जाएगा। लेकिन 22 अगस्त के बाद ऐसा मिशन पकड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जलसा मुलतवी करने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन कार्ड्स तो ज़ाहिर है हुकूमत वक्त के हाथ में होते हैं, जगह तब्दील कर दी जाए। जगह भी ऐसी तब्दील की कि कभी लाहौर का एक कोना, कभी दूसरा कोना। मीनार पाकिस्तान नहीं, मीनार पाकिस्तान आप नहीं कर सकते जलसा, बाकी जगहों पे हम देख लेते हैं। और उसमें कभी कोई खबर चली, कभी जल्लो मोड़ की चली, और फिर अब आके जो तान टूटी है। ये डिलिबरेटली किया जा रहा है। अच्छा, थकाने के लिए नहीं, ताकि लोगों को समझ ही ना आए आखिरी वक्त तक जाना कहाँ है।
اور کنفیوژن رہے. جیسے کہ کنٹینرز لگیں گے, ایک طرف سے اجازت مل جاتی ہے, پھر کنٹینرز لگ جاتے ہیں روکنے کے لیے, ٹھیک. اسی طریقے کے ساتھ یہ کنفیوژن ہوگی کہ نہیں ہوتے ہوئے کہ ہوتے ہوئے, اور یہ آخری وقت تک یہی چلے گا. ہاں یہی گھمایا, وہ کہتے ہیں نا چرنگی گھمائی, یہ گھمائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کو گھمائی. کرو ایک اور تیسرا کوئی اور نہ راستہ ڈھونڈ لے کہ نشتر پاک میں کرنی ہے, وہ پتہ ہے ان کا. اچھا ٹھیک ہے. وہ نشتر پاک یا یہ شاہپور کانجرا یا اس طرح کے بہت سے نام چلتے رہے گروپس میں, پھر اس کے بعد جا کے پتہ چلا کہ کاہنا میں رنگ روڈ پر جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے. اور یہ پکی خبر ہے کچی؟ یہ ابھی تک کے مطابق جو رپورٹ کر رہا ہے ہمارا چینل سما, وہ بھی کاہنا رنگ روڈ. آئی نو, مگر جو آفیشیلی جو ایشو ہے اس میں تو نوٹیفیکیشن کے اندر تو جلو پاک ہے جی, اور کتنے 40-42 قسم کے کنڈیشن, 40 سے زائد کنڈیشن, دن بدن ہر جلسے سے کنڈیشنز بڑھتی جاتی ہیں. اور اس میں 2-3 تو بڑی دلچسپ کنڈیشنز لگا دی. ہاں وہ تو انٹرسٹنگ آپ بتائیں گے, لیکن آپ کے خیال میں جلسہ ہو جائے گا, کامیاب ہو جائے گا؟ پھر وہی بات, جلسہ ہوگا, پی ٹی آئی کہے گی بڑا کامیاب ہے, آپ کہیں گے نہیں کی کامیاب ہے, بندے کوئی نہیں پہنچے ہوتے. وہ کہیں گے جی بندے ساڑھے روکتے, جتنے بندے وہاں پہنچے اتنے بندے اس سے باہر سے جو آنے نہیں دیے. تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. جلسہ تکا لگا کے ہو جائے گا, کیونکہ دیکھیں نا اب وہ ہونا تو ہے, یہ اجازت جو مل گئی ہے تو وہ تو آئیں گے جہاں سے ہی لائیں گے ادھر ادھر سے. مگر اٹ ول ناٹ بی, وہ جو عمران خان چاہ رہے ہیں نا, شو آف اسٹرینتھ, فلڈ آ جائے, ویو آ جائے, اڑا کے رکھ دے, کوئی نہیں ہونا. تو اسلام آباد جلسے کے بعد کریک ڈاؤن ہوا تھا, اب کیا ہوگا؟ نہیں, اب تو میرا خیال ہے اگر اب کریک ڈاؤن کی ضرورت نہیں پڑے گی, انلیس یہ پھر اناؤنس کر دیں کہ ایک اور کرنا ہے ہم نے. وہ کریک ڈاؤن اس لیے کیا تھا کہ یہ ذرا باز آ جانا اگلے جلسے واسطے. اچھا ہاں, تو وہ باز نہیں آتے نا, تو اس لیے پھر اجازت بھی دینی پڑتی ہے, بیکاز عدالتیں کھڑی بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا, کہنے دیو اجازت, فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور وہ اجازت دے دیتے ہیں پھر روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہی چلے گا سلسلہ اسی طریقے کے ساتھ. مگر خان صاحب کا جو پروجیکٹ ہے نا کہ جی کسی طریقے کے ساتھ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ آئے اور ساری جگہ پہ پہیہ جام ہو جائے اور بلے بلے ہو جائے, پہیہ جام, وہ نہیں ہو رہا. وہ نہیں ہونے جا رہا ہے. ایڈمنسٹریشن بہت تکڑی ہے, اور خان صاحب کے جو سپورٹر ہیں وہ ان ایون ہیں. کے پی میں بڑے ملیٹنٹ ہیں, پنجاب میں تھوڑے سست ہیں, پھر لوگ پکڑے جاتے ہیں, پھر لیڈرز نہیں ہیں نکالنے کے لیے لوگوں کو, پھر پیسے نہیں خرچ کرتے, کیونکہ پیسے بھی تو خرچ کرنے پڑتے ہیں نا. کے پی گورنمنٹ تو کر دیتی ہے, پنجاب گورنمنٹ تو روکتی ہے. تو اس لیے پنجاب میں لوگوں کو نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کے پی میں تو آسان ہے, پیسے بھی مل جاتے ہیں ون ود دی ادر, دھکے بھی لگ جاتے ہیں, چیف منسٹر خود بھی لیڈ کرتا ہے. پنجاب میں کوئی لیڈر ہی نہیں ہے جس کی کوئی کیرزما ہو یا کوئی وہ لیڈ کرنے والا ہو. تو اگر کے پی سے آ جائیں علی امین, اچھا وہ انہوں نے آلریڈی میرا خیال ہے جو یہ نمبر 3 کنڈیشن ہے جی کہ چیف منسٹر کے پی شوڈ ٹینڈر پبلکلی اپالوجی فار ہز وٹریول ڈیورنگ اسلام آباد جلسہ, کہ جی انہوں نے جو اسلام آباد میں جلسے کے اندر جو گالی گلوچ کی تھی, وٹریولک بات کہے نا, کہ اس کی معافی مانگے, تو وہ معافی کی انہیں منگنی, انہیں پھر وہی گل کرنی ہے تھے. دوبارہ کر سکیں گے بات؟ تو وہ پہنچ گیا وہاں تو وہ کرے گا, اس کی تو کنسٹیٹیوئنسی وہی ہے, اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا, اس کے بغیر پی ٹی آئی زندہ نہیں رہ سکتی, تو کرے گا. آپ لکھتے جائیں جو آپ نے لکھنا ہے. کیا آپ وہ معافی نہیں مانگتا, کیا آپ اس کو روک دیں گے جانے سے؟ نہیں ہو سکتا نا. تصادم ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ, تصادم, لڑائی بڑائی؟ نہیں, اس کو نہیں روکیں گے, لکھ دیا ہے, روکیں گے نہیں. اچھا, تاکہ بعد میں یہ کہہ سکے ہم نے کیس کر دیا, اس نے وائلیٹ کیا تھا یہ ہمارے ساتھ جو کنڈیشن معاہدہ ہوا تھا ہمارے ساتھ. تو یہ دس از آل فار پیپر ورک. اچھا, اریسٹ کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی جو ایبسکانڈر وغیرہ ہیں, ان کی کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا. یہ ایبسکانڈرز جو باقی انڈر ٹرائل ہیں اس جلسے کے بعد اگر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جو لوگ انڈر ٹرائل ہیں for hate speech in اسلام آباد جلسہ shall not be allowed to participate, appear on stage. اب پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے for hate speech. کہتے ہیں کہ 100 کے قریب لوگوں کے ہیٹ سپیچ تو وہی تھے جو کہ ادھر تھے اسٹیج کے اوپر. عام لوگ تو ہیٹ سپیچ کا حصہ نہیں بنتے نا, تو وہ کتنے ہوں گے, 4-5 ہوں گے تقاریر پہ جن کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں آپ ان کو اجازت نہیں دیں گے, وہ پھر بھی پہنچ جائیں گے, وہ پھر کریں گے, پھر اگلے جلسے میں یہی کنڈیشن لگ جائے گی, ایک اور ایف آئی آر کاٹ دیں گے. اوکے ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فارمل جلسہ ہوگا, ہلکی پھلکی تقاریر ہوں گی اور جلسہ ختم ہو جائے گا. جو پہنچ جائیں گے وہ تو دھن ٹھا کر کے بولیں گے, لیکن کوریج وغیرہ اس طرح سے نہیں ملے گی, یا اس طرح سے یہ جو پاور شو کرنا چاہ رہے ہیں وہ امپریشن نہیں آئے گا جو چاہ رہے ہیں. نہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اگر وہ اسی قسم کی تقریریں کریں جس سے ان کو روکا گیا ہے تو ہو سکتا ہے پھر انہوں نے پھاڑ کے لے جان, 2 دنوں کے بعد انہوں نے بیل ہو جائے اور ایف آئی آر کٹ جائے. اچھا, وزیر اعلیٰ کے پی نے رنگ جمایا تھا اسلام آباد کے جلسے میں, تو اس کا مطلب ہے اس جلسے میں بھی بندہ ہے جو رنگ جما سکتا ہے. وہ کون؟
केपी का चीफ है। तो शेर अफजल मरवा साहब नहीं जमा सकते? वो तो मेरे ख्याल आएंगे भी नहीं, वो तो बीमार हो गए, कोविड हो गया। कोविड हो गया, अल्लाह अल्लाह रहम करे, हमारी दुआएं उनके अल्लाह उन्हें शिफा दे। वो हॉस्पिटलाइज्ड है वैसे भी। एक दो और रहनुमाओं के हवाले से भी इतलाते हैं कि वो भी अलील हो गए हैं। तो बस वेरी सैड, वेरी सैड। पंजाब की सतह पर हम ऐसा नहीं, हमाद अजहर साहब की भी रूपोशी है, वो भी सामने नहीं आ रहे। पंजाब की सतह पर कोई नुमाया लीडर नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर साहब ही हैं जो चार चांद लगा सकते हैं जलसे में, उनकी वजह से रौनक आ सकती है। अब देखेंगे हम कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है। पहले उन्होंने आखिरी जलसे में तो लताड़ा था, अब इस जलसे में क्या बात बनाने की कोशिश करेंगे आपके ख्याल में, या वही एग्रेसिव बयान? गंडापुर इज अ टाइगर, टाइगर्स डोंट चेंज देयर स्पॉट्स। गंडापुर ने वही बातें करनी है, उसी तरीके से खंदन आना है, गरजना है। अच्छा। और खान साहब को बात ही वो पसंद आती है। ये तो ना इल्ज़ाम लगे कि जी तू नहीं बोलिया, वो तो बोलेगा। चीफ मिनिस्टर है, उसको गिरफ्तार करना है सो डिफिकल्ट, ही विल गेट अवे विद इट। और अगर फिर वो जलसे के बाद गायब हो जाते हैं 12 घंटे के लिए या 8 घंटे के लिए, ठीक है ना, तो फिर उसी किस्म की स्पेकुलेशन शुरू हो जाएगी कि कहाँ चले गए थे, क्या हुआ था। तो वो बाहर आके कहेगा कुछ भी नहीं होया, मैं तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है, चले बामी मामलात इसी तरह से चलते रहेंगे। कुछ लोग उस वक्त कह रहे थे कि गंडापुर साहब को उठा डिसअपियर कर दिया गया है, उनको सबक सिखाया जा रहा है, उनको रफ अप किया जा रहा है। सवाल ही पैदा नहीं होता। गंडापुर साहब विल प्ले हिज कार्ड्स इन सच अ वे, कोई और चीफ मिनिस्टर को रफ अप करना is asking for trouble. Asking for trouble. What about judiciary? चीफ जस्टिस के हवाले से भी कल कोई ऐलान या मैसेज दे सकते हैं जुडिशरी के हवाले से, गवर्नमेंट जो करने की कोशिश कर रही है? नहीं, कल आई थिंक कुछ खास चीज़ नहीं होगी। अच्छा। कल फोकस जलसे पे ही होगा। ओके, ठीक है। चलें, कल का दिन ये जो मैच है अब हुकूमत और जलसे की इंतजामिया के दरमियान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, देखते हैं जलसा किस नौइयत का होता है, क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग लाहौर में जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। और अब आपके सवालात, और इन सवालात में सबसे पहले हैं लाहौर से सईद भट्ट साहब। ये जो एक नई डिस्कवरी हुई है कि पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं हमारी कोस्ट के करीब, इसमें पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा या होगा भी नहीं, या ऐसी बस जैसे रिकॉर्ड हुआ था वैसे ही हो जाएगा? इस सवाल का जवाब देने से कबल मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दर्जनों के हिसाब से सवाल आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मगर उसमें से कोई 80% ऐसे हैं जिसके ताल्लुक़ लोगों के साथ है। तो मेरा ख़्याल है आप लोग वो सवाल करें जहाँ सवाल का जवाब भी मिल सके। तो इसलिए अब मैं आता हूँ ये जो अभी आपने सवाल किया, ठीक है ना आयशा? डिस्कवरी की तरफ आ जाए। इधर ही आते हैं जहाँ वो जवाब मिल सकता है। अब वो ये है कि ऑयल रिजर्व्स, आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं याद कि एक दिन इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया बैठे बैठे कि जी इतनी हमने ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर कर लिए हैं कि अब बस जन्नत बनने वाली है पाकिस्तान। नौकरियां ही नौकरियां। फैसल वावड़ा साहब ने कहा था लोग ढूंढेंगे नौकरी। फैसल वावड़ा साहब उस वक्त खान साहब के चहेते थे और स्पोक्समैन थे। तो उस वक्त फैसल वावड़ा साहब ने कहा नौकरियां ही नौकरियां, नौकरियां नौकरियां, सारे जड़े लोग बाहर गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे, है ना, ऐसे ही था। तो अब वो महल 3-4 साल हो गए उस ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को, तो कुछ नहीं निकलिया। तो हूँ फिर उसी किस्म की अनाउंसमेंट हो गई है कि जी बड़ी ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। तो चले फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये कहते हैं कि कुछ है, वो है वहाँ कुछ। तो हम ये नहीं कहते कि झूठ बोला जा रहा है कि रिजर्व्स हैं। अब सवाल ये है कि निकाली क्यों नहीं जा रही। अब जो उस वक्त प्रॉब्लम था वही अभी भी प्रॉब्लम होगा कि निकालने के लिए बहुत से पैसे चाहिए और फॉरेन ड्रिलिंग कंपनीज चाहिए, वो आ नहीं रही हैं। आपके सियासी हालात ऐसे हैं कि किसी को यकीन नहीं है कि पता नहीं आगे क्या होगा इस मुल्क में। आईपीपी पॉलिसी जो है उसके ऊपर अटैक कर रही है हुकूमत, जो हुकूमत आती है वो अटैक करती है, हालांकि उनकी आयन क्लैड कॉन्स्टिट्यूशनल और सॉवरन गारंटीज़ हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरन गारंटीज़ को गवर्नमेंट चैलेंज कर सकती है और पुरानी गवर्नमेंट को जैसे कहते हैं ना उनके वादे जो है उनको निभा नहीं सकती, तो ये ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के ऊपर अरबों डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे फॉरेन कंपनीज़ को, और अगले 3-4 साल में जाके ड्रिलिंग करनी पड़ेगी और टेस्टिंग करनी पड़ेगी एंड सो ऑन। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये बातें ही चलती हैं, हवा में बात चलती है। शक है कि रिजर्व्स हैं मगर कोई सीरियस टेस्टिंग और ड्रिलिंग नहीं हुई, बिकॉज सीरियस टेस्टिंग और ड्रिलिंग के लिए भी काफ़ी पैसे चाहिए, टेस्टिंग के लिए भी काफ़ी पैसे चाहिए,
اور دن بدن ایکچولی جو آئل اینڈ ڈرلنگ کمپنیز ہیں پل آؤٹ کر رہی ہیں پاکستان سے. پہلے زیادہ یہاں انوالو تھی کمپنیز بلوچستان میں, سندھ میں, پنجاب میں, مگر اب اور بھی کم ہوتی جا رہی ہیں. دیر از نو کانفیڈنس in the longevity of the political system and the guarantees that are given to foreign companies. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں these are all up in the air. Nothing will come of it. Political crisis نے economic revival کو روکا ہوا ہے. اس صورت میں یہ اناؤنس کرنے کے ساتھ مطلب دل بڑا کرنے کی کہ امید رکھیں ایک دن آئے گا جنت ہو جائے گی, آئل کی جگہ پہ دودھ کی نہریں چلیں گی, دودھ کی جگہ پہ آئل کی یا دودھ کی جگہ تو ہوں گی, مگر وہ ہوا میں ہی باتیں ہیں. ہوا میں باتیں یا بہت زیادہ زیر زمین ہے, اور اتنی زیر زمین ہے کہ آپ کو 40 سے 50 کروڑ ڈالرز چاہیے اس کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے. 3 سال کا سروے جو ہے وہ کروایا گیا سیکیورٹی حکام, اعلیٰ سیکیورٹی حکام ہی بتا رہے ہیں. تو امید میں ہم بھی اسی پہ قائم رہ لیتے ہیں, اسی امید پہ خوش ہو جاتے ہیں تھوڑا سا. سعودی عرب سے ساجد صاحب. بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں, عمران خان ہو یا چاہے کوئی بھی ہو, وہ شاہ محمود قریشی کا نام نہیں لے رہے. کیا شاہ محمود قریشی جیل میں نہیں سزا کاٹ رہا, وہ اس وقت نہیں سہ رہا؟ کیا وہ حقیقی آزادی کی جنگ میں شامل نہیں ہے؟ اس بیچارے کا کوئی نام نہیں لیتا. گنڈاپور وغیرہ یہ سب, یہ عمران خان کو رہا کروانے کے میں سنسیر ہی نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان اندر ہی رہے اور ہم بس اسمبلی میں جو عیاشی کریں, بس اس کے لیے روزانہ 2-4 بیان جاری کر دیں جس سے وہ خوش ہوتا رہے, سوائے علی محمد خان کے. یہ سارے اس پر تھوڑا تجزیہ کر دینا. بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ کتنے گئے شاہ صاحب. شاہ صاحب کا صاحبزادے تو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, زین قریشی, اور وہ تو آگے آگے ہر جگہ پہ, مگر شاہ صاحب کی بات وہ بھی نہیں کرتے. تو کیا ہو رہا ہے؟ تو سوال بہت اچھا ہے. بات یہ ہے, میرا یہ خیال ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں نا تاریک راہوں میں مارے گئے ہیں. شاہ صاحب کوئی انقلابی بندہ نہیں ہے. شاہ صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے وہی سیاسی جماعت کے ساتھ دیا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوئی. یہ ٹریڈیشنلی یہ بڑے پیروں کے جو نا یہ دس از دی ٹریڈیشنل رول کلونیل اسٹیٹ کے زمانے سے آج تک کہ اسٹے کلوز ٹو دی اسٹیبلشمنٹ آف دا ڈے. پہلے یہ راج کے ساتھ تھے, اس کے بعد جو بھی ڈکٹیٹر آیا یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے. اب شاہ صاحب بیچارے جو ہیں وہ اب آگے پھنس گئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, اور وہ اسی لیے آئے تھے کہ بھی میں نمبر 2 ہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے تو پھر آئی ول انہیرٹ دا پارٹی. مگر اب میرا خیال ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ خان صاحب کے بعد کوئی لیڈر نہیں ہے پی ٹی آئی کا, اور قریشی صاحب نے کوئی انہیرٹ نہیں کرنی. مگر جس طریقے سے یہ کاروبار چل رہا ہے, خان صاحب کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن جو ہے, میرا خیال ہے قریشی صاحب وڈ بی انکمفرٹیبل. جس قسم کی پالیٹکس گڈاپور صاحب اور خان صاحب کر رہے ہیں, قریشی صاحب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی سیاست کریں. تاریخی طور پر اس فیملی نے کبھی اس قسم کی سیاست نہیں کی, اور وہ میرا خیال ہے پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خوش ہیں کہ ان کی بات نہیں ہو رہی, اور وہ چپ کر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے. باہر آ گئے تو ان کے اوپر بھی وہ نماز اظہر جیسا پریشر پڑ جائے گا. ان کو بھی عادت نہیں ہے جیلیں کاٹنے کی اور اس قسم کی سیاست کرنے کی. تو یہ جو فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں نارملی وہ بڑی کوشس گیم کھیلتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب بھی نمبر 2 تو ہوں گے, مگر میرا خیال ہے انہیں مانتا کوئی نہیں ہے اس نمبر 2, اور وہ شاید آرام سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان دا ہوپ کہ اگر کسی دن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی پڑ گئی خان صاحب کو تو اس وقت پھر شاہ صاحب نمایاں ہوں گے, بیکاز ہی از دی اونلی ون جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کو سمجھیں گے. شاید آگے لے جانا پڑ گیا تو وہ لے جائیں گے. اس لیے میرا خیال ہے وہ ایک قسم کے سیمی اثاثے ہیں پی ٹی آئی کے بھی اور بھی. تو جب تک یہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں تو وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. جب کوئی موقع آئے گا بریک تھرو کرنے کا ادھر یا ادھر, تو میرا خیال ہے یا عمران خان ان کو لپک کے باہر لے آئے گا یا ان کو باہر لے آئے گی کہ کم اور پلے یور رول. ڈیپ پاکٹس میں موجود اثاثے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. وہ پرویز الہی صاحب کا بھی رستہ لے, پرویز الہی صاحب فارغ ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب ہم بہت انٹرسٹنگ کوشچن کراچی سے تنویر صاحب کا شامل کریں گے. What will be the future of Mr. Bilawal Bhutto Zardari and Pakistan's politics? Will he become the Prime Minister of Pakistan in future? Bilawal Bhutto is the Prime Minister of Pakistan in the future. دو چیزیں ہیں جی. ایک تو ہی از ینگ, ہی از رائٹ ناؤ ان دا پیپلز پارٹی سب سے زیادہ ڈائنامک شخص. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ چاہتے بھی ہیں پرائم منسٹر بننا, اور پھر ان کا ایک فیملی اور نیشنلسٹ پالیٹکس کے لحاظ سے سندھی ہی ہیز دا بیسٹ چانس آف ریپرزینٹنگ دا پیپلز پارٹی
इन द फ्यूचर। तो पीपीपी की तरफ से तो एक ही कैंडिडेट है। नून के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पहले ये वाज़ेह था कि ये शहबाज शरीफ साहब की आखिरी स्टिंट है और शायद मियाँ साहब एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे, मगर अब लग ये रहा है कि वो तो शहबाज साहब की आखिरी स्टिंट ही है और मियाँ साहब ने मेरा ख्याल है अब अगली स्टिंट नहीं होनी। तो रह गई मरियम। अब मेरा ख्याल है वो भी एक आजकल तो खैर पीटीआई की धंधन आ रही है और पीपल्स पार्टी बरकरार रख रही है अपना सपोर्ट बेस इन सिंध, बट नून लीग का तो सपोर्ट बेस भाग गया है यहाँ से, बहुत नाराज़ है। मरियम कोशिश कर रही है किसी न किसी तरीके के साथ उनको बरकरार रखने की या साथ रखने की, मगर मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोशिश ख़ास कामयाब होगी। उसकी वजह यह है कि वो जो चीज़ें हो चुकी है ना उसको लोग भूलने के लिए तैयार नहीं हैं। और आप जितना भी सहूलतें उनके लिए कर लें, ये कार्ड दे दें उनको, ये कीमत कम कर दें, ये कर दें, वो कर दें, वो अपनी जगह पे, मगर वो जो जहनी तौर पर जो नून लीग का जो सपोर्ट बेस है वो बहुत मायूस है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो मरियम करने की कोशिश कर रही हैं, इसका कोई इलेक्ट्रल प्रॉस्पेक्ट के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता कुछ लोग फिर साथ चल पड़ेंगे, मगर इलेक्ट्रली आई थिंक फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन जब भी वो होगी, अगर इमरान खान उस इलेक्शन का हिस्सा है और पीटीआई उस इलेक्शन का हिस्सा होगी, तो मेरा ख्याल है नून लीग विल नॉट स्टैंड मच ऑफ अ चांस। बट देन लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। आज की पार्टी बाहर, अगले 5 साल के बाद क्या होता है इस मुल्क में आपने देख ही लिया। नथिंग स्टेज, नथिंग इंड्योर्स। टुडेज़ विलन इज़ टुमारोज़ हीरो एंड टुडेज़ हीरो इज़ टुमारोज़ विलन। दैट इज़ आवर पॉलिटिक्स। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फ्यूचर जो है खान साहब का कोई एयर नहीं है, एयर अपेरेंट नहीं है। अगर खान साहब रह गए तो खान साहब रह गए, मगर ना जरदारी साहब रहेंगे इन द लॉन्ग टर्म, ना नवाज शरीफ साहब रहेंगे, ना शहबाज शरीफ साहब रहेंगे। अब मरियम एंड बिलावल विल स्लग इट आउट 5 years from now, 4 years from now, 10 years from now, I can't say. That depends on खान साहब establishment to begin with. ये कैसे अपने मसले हल करते हैं और खान साहब अगर वापस सियासत में आते हैं तो इलेक्शन जीत के वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे एंड सो ऑन। तो बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। बट आई थिंक अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में तो खान साहब ही नहीं रहेंगे, मरियम ही रह जाएगी और बिलावल ही रह जाएंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आप बेस्ट ऑफ लक और काफ़ी विश कर लें, उनकी कल सालगिरह है। कल सालगिरह है जी। तो वी हेसन टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे बिलावल साहब। जब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम तो शायद हों या ना हों, मगर हमें याद रखिएगा, आपने प्रेडिक्शन की थी। सो क्यूट। चलें, हम सब की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ज़िंदगी की 34-35 बहारें देखने पे बहुत सी मुबारकबाद और आइंदा के लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।